چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں ناظرین گرامی آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، اور بہت زیادہ مستحقین لوگ ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور پہاڑی لوگوں کی مدد کریں، اس کے لیے نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، اس نمبر پر واٹس اپ کریں، اس میں آپ کو ساری تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ بجٹ 2022 میں کی گئی کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے 1 اپریل سے صارفین پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھنے جا رہا ہے۔ کل سے ٹی وی، اے سی، فریج، ٹی وی کے ساتھ موبائل چلانا بھی مہنگا ہو جائے گا۔ دراصل وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اس سال فروری میں پیش کیے بجٹ میں کئی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی بڑھا دی تھی، جبکہ کچھ پر اس میں کٹوتی کی گئی تھی۔ نئی فیس کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا، اس لیے جن خام مال پر ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے ان سے متعلقہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خیال ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں لگی آگ کی وجہ سے 6.40 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے ڈیزل اور پیٹرول، اور الگ الگ شہروں میں الگ الگ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ناظرین، مہاراشٹرا کانگریس نے سپریم کورٹ اور ممبئی ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ بی جے پی کے ذریعے مرکزی جانچ ایجنسیوں کے بیجا استعمال پر روک لگانے کے لیے از خود نوٹس لے۔ کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے کہا کہ بی جے پی اور مرکزی حکومت کے خلاف اٹھنے والے آوازوں کو ختم کرنے کے لیے مرکزی جانچ ایجنسیوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ایسے میں عدالت کو مداخلت کر کے ملک کے جمہوری نظام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے شمالی مشرقی ریاستوں ناگالینڈ، آسام اور منی پور میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ AFSPA جس کو کہا جاتا ہے، AFSPA جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تحت آنے والے شورش زدہ علاقوں کے دائرے میں کمی کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو سلسلہ وار ٹویٹ کر کے کہا کہ ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے حکومت نے ناگالینڈ، آسام اور منی پور میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت آنے والے شورش زدہ علاقوں کے دائرے میں کمی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، ہندوستانی موسمیاتی سائنس محکمہ IMD نے جمعرات کو کہا ہے کہ شمالی مغربی اور وسطی ہندوستان کے بڑے حصوں میں جاری دوسری گرمی کی لہر کے ساتھ اپریل میں شمالی مغرب کے بیشتر حصوں اور وسطی ہندوستان اور شمالی مشرقی ہندوستان کے کچھ حصوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت کا امکان ہے۔ IMD نے کہا کہ ملک کے بقیہ حصوں میں معمول سے کم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا امکان ہے۔ IMD کے ڈائریکٹر جنرل مرتنجے مہاپاتر نے اپریل کے لیے درجہ حرارت اور بارش کے آؤٹ لک کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی جزائر نما ہندوستان، وسطی ہندوستان کے شمالی حصوں اور شمالی مشرقی ہندوستان کی جنوبی حصوں میں معمولی سے کم درجہ حرارت کا امکان ہے۔ ناظرین، ادھر کانگریس صدر سونیا گاندھی نے جمعرات کو لوک سبھا میں مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم جس کو منریگا کہا جاتا ہے، اس پر مرکز کی مودی حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس منریگا کا کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے اس نے کورونا اور لاک ڈاؤن کے دوران کروڑوں لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے نے کورونا اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں کروڑوں غریب کنبوں کی مدد کی ہے، ان کو امداد فراہم کرنے میں حکومت کے بچاؤ میں اہم کردار نبھایا، لیکن حکومت نے منریگا کے لیے مختص بجٹ میں لگاتار تخفیف کی، جس کے سبب لوگوں کو کام ملنے میں اور مزدوروں کی ادائیگی میں کافی دقتیں ہوں گی۔ ناظرین، اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں گزشتہ سال 3 اکتوبر کو ہوئے تشدد کے دوران مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کے بیٹے کے قافلے کے ذریعے مبینہ طور پر روند کر مار دیے گئے 4 کسانوں کے کنبے اب اس معاملے کو اتر پردیش سے باہر لے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ متاثرین کو اندیشہ ہے کہ اب ریاست میں انصاف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جمعرات کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے گرویندر سنگھ کے بڑے بھائی گرسیوک سنگھ نے کہا کہ معاملہ دہلی میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کارروائی یہاں متاثر ہو رہی ہے۔ کسانوں کو دھمکی دینے والی ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود مرکزی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
नाज़रीन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुमेरात को हाई प्रोफाइल वकील सतीश ओ की रिहाइशगाह पर छापा मारा, जो महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए मशहूर हैं। CRPF के साथ ED की टीम सुबह तकरीबन 5 बजे पार्वती नगर में वकील और उनके भाई प्रदीप ओ के रिहाइशगाह पर पहुंचे और तलाशी शुरू की। पिछले हफ्ते फोन टेपिंग केस में IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला के खिलाफ दायर 500 करोड़ रुपए के हतक इज्जत केस में सतीश ओ के कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले के वकील के तौर पर पेश हुए थे। ताहम वाज़ेह नहीं कि मरकज़ी एजेंसी किसी खास मामले के लिए हाई प्रोफाइल वकील की तहकीकात कर रही है। हालांकि एक जायदाद के लेन देन के मामले में क़यास आराइयाँ जारी हैं जो मुबैना तौर पर ED के निशाने पर है। नाज़रीन गिरामी, इधर कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीबों को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत को अवामी मफाद में कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। राहुल गांधी ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामा निगारों से कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठा रही है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करे। नाज़रीन, बिहार की राजधानी पटना के मजरहट्टा थोक बाजार में बुध के रोज़ बतौर रंगदारी 1000 रुपये देने से इनकार करने पर पटना शहर के कारोबारी का कत्ल कर दिया गया। वाक़या पटना सिटी चौक थाना इलाके की मिर्ची गली में 1000 रुपये की रंगदारी को लेकर पेश आया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बाइक सवार 4 जराइम पेशे प्रदीप बांग्ला की थूक और खुर्दा दुकान पर पहुंचे और बतौर रंगदारी 1000 रुपये का मुतालबा किया। प्रदीप का बेटा गोलू बांग्ला काउंटर पर बैठा था, उसके बगल में एक मुलाजिम छोटू खड़ा था। पुलिस को दिए बयान में कहा कि हमलावर 1000 रुपये मांग रहे थे। हमने 200 रुपये की पेशकश की, जिसे लेने से उन्होंने मना किया। मेरे वालिद उस वक्त पूजा कर रहे थे, उससे बदमाशों की बहस होगी। इसी दौरान बदमाश ने बंदूक निकाली और मेरे वालिद पर गोलियां चला दी। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसके सबब में और मुलाजिम छोटू जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी हुकूमत ने लोकसभा रुकन चिराग पासवान को उनके आंजहानी वालिद रामविलास पासवान को अलाट बंगले से बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी है। ज़राए के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि मरकज़ी वज़ारत बराए रिहाइश शहरी उमूर के तहत आने वाले प्रॉपर्टी डायरेक्टरेट ने गुज़िश्ता साल चिराग पासवान को जारी बेदखली के हुक्म को अमल में लाने के लिए अफसरान की टीम को जनपद रोड वाक़े बंगले पर भेजा था और इस वक्त पूरी तरह से खाली करवाए जाने की वीडियो भी लोगों के सामने आ चुकी है। नाज़रीन, रूस ने तालिबान की तरफ से तैनात किए गए पहले सिफारतकार को तस्लीम कर लिया है। रूसी वज़ीरे ख़ारिजा सरगई लावरोफ ने जुमेरात को इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए पहले सिफारतकार को रूस ने तस्लीम कर लिया। चीन के शहर तोनशी में अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के तीसरे इजलास से खिताब करते हुए सरगई लावरोफ ने कहा, मैं इस बात की निशानदेही करना चाहूँगा कि नए हुक्काम की तरफ से भेजे गए पहले अफगान सिफारतकार को जो गुज़िश्ता माह मॉस्को पहुँचे थे को तस्लीम किया गया है। नाज़रीन, सन 2013 में इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स यूनियन के नायब सदर डेटमार शेफर्स ने कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद को इंसानी हुकूक से जोड़ देने की मुहिम का आगाज़ किया था। हालिया चंद बरसों से शेफर्स ने फुटबॉल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और कतर की वजारत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और तामीराती मनसूबों के मकामात का दौरा भी करते हैं। शेफर्स ने कतर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से DW को बताया, सन 2016 से वहाँ मजदूरों के हालात में बेहतरी आई है। मिसाल के तौर पर मजदूरों के लिए एयर कंडीशन कमरों का इंतजाम किया गया है, जहाँ वो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जा सकते हैं। इसी तरह उन्हें कूलिंग जैकेट्स भी फराहम की गई हैं और अब मजदूर काम के औकात के दौरान वक्फे भी कर सकते हैं। नाज़रीन, फरवरी में इस्तांबुल आने वाले सयाहों की तादाद में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 173% इजाफा। गुज़िश्ता साल फरवरी में 3,51,000 सयाह शहर में आए थे, जो रवां साल की इसी महीने में बढ़ कर के 956,000 हो गए हैं। सूबाई डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़म के आदाद शुमार के मुताबिक साल के 2 माह में शहर में आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 1,748,060 रही है। नाज़रीन, तुर्क ज़िला हक्कारी में एरियन सरमाई 32 ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 710 एहलकार हिस्सा ले रहे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद अंदरून मुल्क से PKK दहशतगर्द तंजीम का मुकम्मल सफाया करना है, जिसमें हक्कारी ज़िले जेंडर मेरी खुसूसी फोर्स, जेंडर मेरी कमांडोज, पुलिस की खुसूसी फोर्स और देर हिफाजत एहलकारों समेत 710 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, रूस सदारती दफ्तर क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका क्रिमिनल मेकानिज़म को समझ नहीं सका और हमेशा अंदेशा है कि उसके बुरे नताइज निकल सकते हैं। पेस्कोव ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में अखबारी नुमाइंदों के लिए जारी करदा बयान में सदर पुतिन को गलत सिमत में दिखाए जाने से मुतालिक व्हाइट हाउस के दावों और एजेंडे के दीगर मौज़ूआत का जायज़ा लिया था। नाज़रीन, माली में फ़ौज को हदफ बनाकर किए गए हमले में 8 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। फ़ौज के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक नामालूम अफराद ने घात लगाकर बांदियागारा की तहसीलों सोंगायबा और यावकांदा के दरमियान पेट्रोलिंग करते हुए फ़ौजियों पर हमला कर दिया। हमले में 8 फ़ौजी हलाक हो गए।
یونان کے سابقہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایوانگیلوس وینزیلیوس نے کہا ہے کہ بحر ایجین یونان کی جھیل نہیں ہے۔ دارالحکومت ایتھنز میں اکنامک پوسٹ فورم سے خطاب میں وینزیلیوس نے علاقائی پیش رفتوں اور ترکی یونان تعلقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بحری سرحدوں کے معاملے میں ترکی اور یونان کے درمیان عدم مفاہمت کو بین الاقوامی قانون کے دائرے میں حل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا کے شہر میلبورن سے پرواز لینے والے 2 فوجی ہیلی کاپٹروں میں سے ایک جنگلاتی اراضی میں گر گیا ہے اور کریش ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آسٹریلیا دفاعی فورسز کے 2 ہیلی کاپٹروں نے ایک ہی علاقے سے پرواز لی۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں 5 افراد سوار تھے۔ ہیلی کاپٹروں میں سے ایک نامعلوم وجوہات کی بنا پر میلبورن کے شمالی علاقے ماؤنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ میں گر گیا ہے۔ ناظرین، چین نے کہا ہے کہ روس پر پابندیوں میں اور ان پابندیوں کے حلقہ اثر میں اضافہ ترقی پذیر ممالک پر منفی اثرات مرتب کرے گا۔ چین کے اقوام متحدہ کے لیے نائب مستقل نمائندہ ڈائی سگ نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ روس پر مزید شدت کے حامل اور وسیع حلقہ اثر والی پابندیاں خوراک اور انرجی کی عالمی منڈیوں کو متاثر کریں گی۔ یہی نہیں بلکہ یہ پابندیاں معمولی انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو کر نئے انسانی مسائل کا سبب بھی بنیں گی۔ ناظرین، ترکیہ قدرتی آفات و ہنگامی حالات کی ڈائریکٹوریٹ کی چھت تلے غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے جمع کردہ انسانی امداد سامان لے جانے والی چوتھی بھلائی ٹرین دارالحکومت انقرہ سے ایک تقریب کے ساتھ افغانستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان کی ہدایات کے مطابق انقرہ کی تاریخی ٹرین اسٹیشن پر ایک الوداعی تقریب منعقد کی گئی، جس میں افغانستان بھلائی مال گاڑی ٹرین منصوبے کے دائرہ کار میں خوراک، لباس اور صحت کا 25 غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے جمع کردہ ساز و سامان کو اس کی منزل مقصود کی جانب روانہ کیا گیا۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے حالیہ دنوں میں بڑھنے والے حملوں کے پیش نظر اپنے عوام سے کہا ہے کہ جن کے پاس لائسنس شدہ اسلحہ موجود ہے وہ وقت آنے پر اس کا استعمال کریں۔ نفتالی بینٹ نے 2 روز قبل ہی براک شہر میں 5 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد اپنے ایک ویڈیو پیغام میں متعدد حفاظتی اقدامات لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی عوام اس وقت ایک خونریز دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں جن کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں اس کو دہشت گردی کر رہے ہیں، اور یہی یہاں کی ظالم اسرائیلی فوج ہر دن فلسطینیوں کا خون کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی